میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ایک دن ایک لڑکا میرے پاس آیا اور بولا، مولوی صاحب میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا نماز جنازہ پڑھا دیں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ کچھ دیر بعد مجھے اس نے ایک میت کے سامنے کھڑا کر دیا جہاں کچھ لوگ ہی دعا کے لیے جمع تھے۔ میں نے جب نماز جنازہ پڑھا دیا تو اچانک مجھے یوں لگا جیسے وہ مردہ لڑکی مجھے بلا رہی ہو۔ میں کافی زیادہ ڈر گیا اور تھوڑا سا قریب ہوا تو اس لڑکی نے ایک آنکھ کھول کر اپنے بھائی کی جانب اشارہ کیا اور پھر فوراً ہی ڈر کر آنکھیں بند کر ڈالی۔ میں سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے اور یہ لڑکی زندہ ہے۔ میں خاموش ہو گیا اور جب لڑکی کو دفنایا تو میں نے سب کے جانے کے بعد فوراً وہاں سے کچی مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ میری روح لرز گئی کیونکہ وہاں پر لڑکی کا میرا نام کاشف ہے، میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری ایک بہن بھی ہے۔ ابو کے گزرنے کے بعد ہمارے حالات کافی خراب ہو گئے تھے۔ میری ماں مجھے اور میری بہن کو زیادہ پڑھا لکھا نہ سکی اور کوئی نوکری بھی پڑھائی بغیر نہیں مل سکی۔ اس لیے میری ماں نے ایک رشتہ دار کے مشورے پر مجھے مدرسے میں مولوی بننے کے لیے لگا دیا۔ چند مہینوں میں ہی مجھے مولوی بننے کی تعلیم دے دی گئی۔ اذان وغیرہ تو میں کچھ ہی دنوں میں دینے لگ گیا تھا، لیکن اب میں نماز جنازہ بھی پڑھانے لگا تھا۔ مولوی پن کی تنخواہ تو زیادہ نہیں تھی، مگر محفل و میلاد، جنازہ، کچھ اور تقریب کے باعث میری اچھی تنخواہ بن جاتی۔ گھر کے حال پہلے سے بہتر ہو گئے تھے۔ اب مجھے مولوی پن میں مزہ آنے لگا تھا۔ ماں نے میری اور میری بہن کی شادی کر دی۔ دن، ماہ، سال گزر گئے۔ آہستہ آہستہ عمر ڈھلنے لگی۔ لیکن ایک دن ایک لڑکا میرے پاس آیا اور بولا، مولوی صاحب میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا نماز جنازہ پڑھا دے۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ کچھ دیر بعد مجھے اس نے ایک میت کے سامنے کھڑا کر دیا جہاں کچھ لوگ ہی دعا کے لیے جمع تھے۔ میں نے جب نماز جنازہ پڑھا دیا تو اچانک مجھے یوں لگا جیسے وہ مردہ لڑکی مجھے بلا رہی ہو۔ میں کافی زیادہ ڈر گیا۔ تھوڑا سا قریب ہوا تو اس لڑکی نے ایک آنکھ کھول کر اپنے بھائی کی جانب اشارہ کیا اور پھر فوراً ہی ڈر کر آنکھیں بند کر ڈالی۔ میں سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے اور یہ لڑکی زندہ ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ نماز جنازہ کے بعد جب لڑکی کو دفنایا تو میں سب کے جانے کے بعد فوراً قبر کے پاس گیا، مگر سامنے کا نظارہ دیکھ کر میں حیرت سے دنگ رہ گیا۔ اس لڑکی کا بھائی تیزی سے قبر کی مٹی نکال رہا تھا اور گھبراہٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ بار بار ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے پوری قبر دوبارہ کھود ڈالی اور اس میں سے زندہ سلامت لڑکی کو نکال کر ایک اور کفن میں لپٹا ہوا وجود وہاں پر رکھ دیا۔ میں حیرت سے کھڑا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پہلے تو مجھ سے ایک زندہ لڑکی کا نماز جنازہ پڑھایا، پھر خود ہی لڑکی کو قبر سے باہر نکالا اور اپنا جانے کہ اس کو دوبارہ قبر میں ڈال دیا۔ پھر اس لڑکی کے بھائی نے اس لڑکی کے سر پر سرخ دوپٹہ اڑایا اور دونوں کافی دیر تک وہاں کھڑے رہ کر جانے کون سی بات کر رہے تھے۔ پھر ایک اور لڑکا کالی چادر میں منہ ڈھانپے وہاں آیا۔ میں اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھ پایا، مگر اس لڑکی کے بھائی نے لڑکی کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ میں دیا اور اس لڑکے سے بھی 2 منٹ بات کرنے کے بعد وہ تینوں ہی وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میں فوراً قبر کے پاس گیا، وہاں سے کچی مٹی ہٹانا شروع کی اور قبر کھودنے کے بعد سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح تک لرز گئی، کیونکہ وہاں پر لڑکی کے بجائے صرف کفن میں موجود ایک پتلا تھا۔ مجھے پسینے آنے لگے۔ یہ سب میری زندگی میں پہلی دفعہ ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کا بھائی آخر ایک بے جان پتلا کیوں رکھ کر گیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ابھی اسی وقت وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے میں اپنے گھر واپس بھی آ گیا۔ گھر آ کر بھی میری حالت نہ بہتر ہوئی۔ میری بیوی اور میری ماں نے مجھ سے میری گھبراہٹ کی وجہ پوچھی، ان سے بھی میں نے اپنی طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیا۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ میری بیٹی 2 دنوں سے مجھے نظر نہیں آ رہی، تو میں نے اپنی بیوی سے اپنی بیٹی کا پتہ پوچھا تو وہ خاموش ہو گئی اور بولنے لگی کہ وہ ناراض ہے اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی ہے۔ میری بیٹی ناراض ہے اور مجھے کچھ معلوم ہی نہیں کہ آخرکار وہ کس وجہ سے ناراض ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے اس کی ناراضگی کی وجہ پوچھی تو وہ سر جھکا کر گئی۔ مجھے دال میں کچھ کالا نظر آنے لگا۔ وہ بولنے لگی کہ آپ کی بیٹی من پسند کھلونے کی ضد کر رہی ہے جو کہ ہم اسے نہیں دلا سکتے۔ میں حیرت زدہ ہو گیا۔ میری بیٹی جوان تھی، یہ بھلا کون سی عمر تھی کھلونوں سے کھیلنے کی؟ میں نے اپنی بیوی سے صاف صاف لفظوں میں اصلی معاملہ پوچھنا چاہا، مگر وہ یہ کہہ کر چلی گئی، آپ خود ہی جا کر اپنی بیٹی سے پوچھ لیں اور اسے سمجھا بھی دو۔ اس کی بات مجھے ٹھیک لگی۔ میں اٹھ کر اپنی بیٹی کے پاس گیا تو اس نے رو رو کر اپنا برا حال بنا رکھا تھا۔
مجھے حیرت ہوئی آخر میری بیٹی کو ایسا کون سا دکھ پہنچ گیا جس کی وجہ سے وہ اتنا رو رہی تھی۔ پھر میں نے جب اس سے اس کی ناراضگی کی وجہ پوچھی تو وہ ڈر گئی۔ مجھے یہ بات دوبارہ حیران کر گئی، آخرکار ایسا بھی کیا ہو گیا؟ آج تک تو میری بیٹی مجھ سے کبھی خوف نہیں کھاتی تھی۔ میں نے اسے تسلی کے ساتھ ساتھ حوصلہ بھی دیا کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا باپ ہوں، کوئی بھی کسی بھی قسم کی بات ہو تو وہ مجھ سے دوست کی طرح شیئر کر سکتی ہے۔ میرے نرم لہجے سے اسے شاید کچھ حوصلہ ملا تھا، اسی لیے اس نے مجھے سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ یہ بات اس نے اپنی ماں کو بتائی تو اس نے اسے روک دیا اور کہا کہ آج کے بعد یہ بات گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، ورنہ بہت بڑی جنگ چھڑ جائے گی۔ میری بیٹی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ وہ اس لڑکے کو بہت پسند کرتی ہے اور کچھ غلط کام نہیں کرنا چاہتی بلکہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ ہماری شادی کی بات اس لڑکے نے اپنے گھر میں کر لی ہے اور اب میں بھی آپ لوگوں کو منانا چاہتی ہوں۔ روایتی باپوں کی طرح پہلے تو مجھے بھی بہت زیادہ غصہ آیا تھا، میری بیٹی کیسے کسی کو پسند کر سکتی ہے، لیکن جب میری بیٹی نے کہا کہ وہ پہلے مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے تو مجھے اپنے پرورش پر مان ٹھہرا کہ میری بیٹی نے غلط کام کی بجائے پہلے مجھے یہ بات بتانا ضروری سمجھا۔ اور ویسے بھی میں ایک مولوی تھا، مجھے اتنا تو علم تھا کہ شادی کے معاملے میں بیٹی کی رضامندی بھی پوچھی جاتی ہے۔ ہمارے نبی کریم نے بھی اپنی بیٹی کی مرضی پوچھی تھی، تو پھر ہمیں تو ان کی سنتوں پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے، تو کیوں نہ لڑکے کو جانچ پرکھ کر دیکھ لیا جائے، اگر پسند آیا تو ہم ہاں کر دیں گے۔ میں نے اپنی بیٹی سے بولا کہ وہ اس لڑکے کو بولے کل وہ اپنے ماں باپ کو ہمارے گھر بھیج دے، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر میری بیٹی پھولے نہ سمائے، خوشی سے چہکتی وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور میں نے پرسکون ہو گیا۔ اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر مجھے ایک بار پھر وہ قبر والی لڑکی یاد آ گئی۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوگا، کیوں اس کے اپنے بھائی نے پہلے اسے قبر میں دفنایا اور پھر خود ہی نکال کر اسے کسی اور کے ساتھ بھیج دیا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ یہ معاملہ میرا نہیں تھا، لیکن پھر بھی میرا دماغ گھوم رہا تھا، کیونکہ میری زندگی میں یہ سب پہلی بار ہوا تھا۔ ابھی میری بیٹی کو باہر گئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ نیچے سے میری بیٹی اور بیوی کی چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں تیزی سے نیچے گیا تو میرے بھی قدم لڑکھڑا گئے اور میرا بیٹا ایک لڑکی کے ساتھ گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ میں تھوڑا آگے بڑھا تو میری بیوی سینے پر ہاتھ مارتی میرے پاس آئی اور بولنے لگی کہ دیکھیں آپ کا بیٹا کیا کر کے آیا ہے، ہماری پرورش کو اس نے داغ لگا دیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تو اس نے سر جھکا لیا اور کہا کہ ابا میں شادی کر آیا ہوں، میں بہت وقت سے اس لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، بھلا یہ کیا ہو گیا، میری اولاد اتنی سرکش کیسے ہو گئی؟ چلو بیٹی نے تو مجھ سے پہلے پوچھ ہی لیا تھا، میری عزت کا مان رکھ لیا تھا، لیکن بیٹا، اس نے تو میری عزت کی دھجیاں اڑا دی تھی۔ نہ جانے کس لڑکی کو بیاہ کر لے آیا تھا، پتہ نہیں اس لڑکی کے گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کو اپنی بیٹی کی شادی کی خبر ہوگی یا نہیں، یا پھر میرا بیٹا اس لڑکی کو اس کے گھر سے بھگا کر لایا تھا۔ میری بیوی اس لڑکی کی طرف بڑھی اور بولی کہ اے لڑکی اپنا گھونگھٹ اٹھا، آخر پتہ تو چلے کہ کون ہو تم۔ مگر اس لڑکی نے اپنا گھونگھٹ نہیں اٹھایا اور بولنے لگی کہ میں اپنا گھونگھٹ نہیں اٹھاؤں گی۔ یہ بات سن کر میری بیوی کو طیش آ گیا، میں بھی حیران رہ گیا، آخرکار وہ اپنا گھونگھٹ کیوں نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میری بیوی اس لڑکی سے دوبارہ سوال کرتی میرا بیٹا آگے بڑھا، ابو میری بیوی نے قسم لی ہے کہ یہ اپنا گھونگھٹ اگلے 15 دن تک نہیں اٹھائے گی۔ میری بیوی نے غصے میں آ کر اسے تانے مارے، لیکن ان دونوں کو کسی بھی تانے کا اثر نہیں ہوا۔ گھر میں تناؤ کا ماحول ہو گیا، میری بیوی نے اپنے بیٹے سے قطع تعلق کر لیا، میں بھی اس سے کافی ناراض تھا، اس لیے میں نے بھی اس سے بات نہیں کی۔ اگلے دن میری بیٹی کا رشتہ لینے لڑکی کے ماں باپ آ گئے، لڑکا کافی اچھا تھا، میں نے اس کے گھر والوں کے بارے میں جانچ پڑتال کروائی تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن لڑکے کے گھر والوں کو شادی کی کافی جلدی تھی، کیونکہ ان کے بیٹے کو ملک سے باہر ایک اچھی نوکری مل گئی تھی، اسی لیے وہ یہ شادی جلد سے جلد کروانا چاہتے تھے۔ مجھے بھی شادی میں کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے بھی اپنی بیٹی کے لیے جو کچھ جوڑا تھا اسے خصوصی طور پر آرڈر دے کر اچھے جہیز بنوایا اور اگلے 12-13 دنوں میں نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ میری بیٹی خوشی خوشی گھر سے رخصت ہو کر چلی گئی تو میرے دل کو بھی سکون آ گیا، لیکن اب دوسری طرف میرے بیٹے کی شادی کا مسئلہ سر پر تھا، کوئی بھی اس کی شادی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اب ہو بھی کیا سکتا تھا؟ میرے بیٹے نے یوں شادی کر کے ہم لوگوں کو ناراض کرنا تھا، سو کر دیا، مگر نہ جانے کیوں وہ لڑکی اپنا گھونگھٹ نہیں اٹھا رہی تھی۔
اور اب تو 15 دن بھی ہونے والے تھے. 2 دن میں 15 دن کی قسم بھی پوری ہو گئی. اور میری بیوی جو اس تجسس میں تھی آخر گھونگھٹ کے نیچے ان کی بہو کیسی ہے وہ اس کے سر پر جا کھڑی ہو گئی اور اسے بولنے لگی کہ آج 15 دن پورے ہو گئے ہیں, تم اپنے گھونگھٹ کو اٹھاؤ اور مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ. میں بھی وہیں پر کھڑا ہو گیا کیونکہ میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر ایسی کون سی لڑکی ہے جس کے پیچھے میرے بیٹے نے ہم لوگوں کی پرورش کو سوالیہ نشان بنا دیا ہے. اور جب اس لڑکی نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. یہ کوئی اور لڑکی نہیں ہے بلکہ یہ وہی قبر والی لڑکی تھی جسے اس کے بھائی نے زندہ دفنا کر دوبارہ واپس نکال لیا تھا اور اسے ایک لڑکی کے ساتھ بھیج دیا تھا. میرے پسینے چھوٹ گئے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی میرے گھر میں میری بہو بن کر کیسے آ گئی. میں نے اس لڑکی سے سوال کیا کہ اے لڑکی, تم یہاں کیسے آ گئی؟ تمہاری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تو مجھے تمہارے بھائیوں نے بلایا تھا اور تم مری نہیں تھی. یہ بات میں اسی دن جانتا ہوں اور میں نے تمہارے بھائی کو تمہیں قبر سے نکالتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا. یہ باتیں سن کر میری بیوی کا دل دہل گیا اور وہ ڈر کے ایک طرف بیٹھ گئی. اسے لگنے لگا کہ شاید یہ لڑکی کوئی بھوت یا چڑیل ہے. میری بات سن کر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا. ہاں سسر جی, آپ نے جو کچھ بھی دیکھا وہ بالکل ٹھیک تھا, لیکن اس کے پیچھے بھی بہت بڑی کہانی ہے. میں جانتی ہوں آپ لوگوں نے ابھی تک مجھے اپنی بہو کے روپ میں قبول نہیں کیا, لیکن جب آپ میری کہانی سنیں گے تو یقیناً مجھے ضرور قبول کر لیں گے. میں نے اسے بیٹھ جانے کا بولا اور کہا کہ اگر سچ بتاؤ گی تو ہاں میں تمہاری کہانی ضرور سنوں گا. میری بات سن کر اس نے پوری کہانی ہمیں سنانا شروع کر دی. میرا نام عائشہ ہے اور میں سید گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں. ہمارا گھرانہ پرانے رواجوں کو بہت زیادہ مانتا ہے. ان میں سے یہ بھی ہے کہ کسی بھی لڑکے یا لڑکی کی شادی اس کی پسند سے نہیں کی جاتی, بلکہ پسند کی شادی پر لڑکی کو کسی بھی اندھے, لنگڑے, بہرے یا پھر بوڑھے انسان سے بیاہ دیا جاتا. مگر ان رواجوں کو توڑ کر کوئی بھی پسند کی شادی نہیں کر سکتا. تبھی میری خالہ کو کسی باہری برادری کے لڑکے سے محبت ہوگی اور انہوں نے یہ بات اپنے گھر والوں سے چھپائی, کیونکہ وہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ اگر انہوں نے اپنی پسند کے بارے میں گھر والوں کو بتایا تو وہ انہیں جان سے مار دیں گے. اور پھر ایک دن ان دونوں نے گھر سے بھاگنے کا پلان بنا لیا اور وہ دونوں یہ رواجوں کی زنجیروں کو توڑ کر گھر سے بھاگ گئے. لیکن ہمارے خاندان کے بہت بڑے تعلقات ہیں اور انہی تعلقات کے بنا پر انہوں نے خالہ اور اس لڑکے کو ڈھونڈ لیا. اس کے بعد اس لڑکے کو ٹارچر کر کے مار دیا اور میری خالہ کی شادی ایک 62 سالہ بوڑھے سے کرواتے. لیکن شادی سے پہلے ہی میری خالہ نے خودکشی کر لی. حالانکہ خودکشی حرام تھی, لیکن ان کا ماننا تھا کہ ایسے دقیانوسی رواجوں کے ساتھ جینے سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان مر ہی جائے. جب انہوں نے خودکشی کی تو میں 12 سال کی تھی اور ان کی خودکشی کا اثر میرے دماغ پر بہت زیادہ ہوا. پھر میں بھی انہی رواجوں کو دیکھتے ہوئے بڑی ہونے لگی, لیکن میرے دماغ سے کبھی بھی خالہ کی خودکشی والا واقعہ نہیں نکلا تھا. میں اپنے 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور وہ تینوں مجھ سے بہت زیادہ پیار بھی کرتے, لیکن ان میں سے 2 بھائی اور بھابھی انہی رواجوں کی حد درجہ پیروی کرتے. اور جب میں کالج میں پڑھنے لگی تو انہوں نے مجھے صاف صاف لفظوں میں بول دیا کہ میں کالج سے ضرور جاؤں, لیکن کسی لڑکے کو پسند کرنے کی غلطی سے حماقت بھی نہ کروں. مگر مجھے آپ کا بیٹا پسند آ گیا. اس نے بھی مجھ سے اپنی پسند کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ میرے ساتھ ٹائم پاس نہیں بلکہ شادی کرنا چاہتا ہے. لیکن میں اسے کیسے بتاتی کہ میرا خاندان تو پرانے رواجوں کی پیروی کر رہا ہے. اگر انہیں ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں تو وہ میرے ساتھ آپ کے بیٹے کو بھی جان سے مار دیتے. اسی لیے میں خاموش رہی. لیکن آپ کے بیٹے کی طرف سے شادی کے لیے دباؤ بڑھتا گیا اور اس نے مجھ سے کئی بار بولا کہ وہ اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیجنا چاہتا ہے, اور میں بھی تو آپ کے بیٹے کو پسند کرتی تھی. اس لیے میں نے ہمت کر کے اپنے اس بھائی سے بات کرنے کی کوشش کی جو ان رواجوں کے خلاف تھا. میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے جا کر بات کی تو انہوں نے پہلے مجھے ان سب جھگڑے سے دور رہنے کا بولا اور آپ کے بیٹے کو بھول جانے کی صلاح دی. لیکن میں نے انہیں کہہ دیا کہ میں شادی کروں گی تو وہ آپ کے بیٹے سے ہی کروں گی. میں مہینہ بھر ان کی منتیں کرتی رہی, لیکن انہوں نے ہمیشہ مجھے اس شادی کا بدترین نتیجہ دکھایا اور ان کی بات کسی حد تک سچ بھی تھی. اگر میں آپ کی بیٹے سے شادی کی خواہش بھی ظاہر کرتی ہوں تو کسی ایک کی موت تو پکی تھی. لیکن میں نے بھی ہار نہیں مانی. آپ کے بیٹے نے بھی میرے اس بھائی سے بات کی اور میرے بھائی نے آپ کے بیٹے کو ہمارے خاندان کے سارے رواجوں کے بارے میں بتا دیا, اور اس کے باوجود آپ کے بیٹے نے مجھ سے شادی کرنے کا ارادہ ترک نہیں کیا. اور ہم دونوں کے پکے ارادے دیکھتے ہوئے آخرکار میرے بھائی نے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کر ہی لیا اور کہا کہ وہ میری شادی آپ کے بیٹے سے ضرور کروائے گا, لیکن اس کے لیے بہت بڑا پلان بنانا پڑے گا کیونکہ ہم 3 لوگ خاندان کی برسوں پرانی روایات سے نہیں لڑ سکتے. اس لیے بھائی نے کہا کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے.
پھر پلان کے مطابق ایک دن میں گھر میں عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی۔ سب کو ایسا لگنے لگا جیسے مجھ میں کوئی چڑیل یا پھر کوئی روح آ گئی ہو۔ میرے گھر والوں کو غائبانہ چیزوں سے بہت زیادہ ڈر لگا کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ لوگ ڈر گئے۔ اسی طرح میں نے یہ تماشا کئی دن تک رکھا۔ گھر والوں نے کئی مولوی اور بابا بلائے تاکہ مجھ پر سے جن یا روح کا سایہ چلا جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے اپنے گھر والوں کے سامنے ایسا ظاہر کیا جیسے میں ان جنات کی قید میں آ کر بہت زیادہ بیمار پڑ گئی۔ اور پھر ایک دن میں نے گھر میں بہت بڑا تماشا کھڑا کر دیا، خود کو ہی چوٹ پہنچانے لگی، اپنا سر جا کر دیواروں میں مارنے لگی۔ سب کو ایسا لگا کہ مجھ پر چڑیل حاوی ہو گئی ہے، سب لوگ مجھ سے پیچھے دور ہو گئے۔ پھر میرے سر میں سے خون نکلنے لگ گیا تو میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ میرے بھائی نے پہلے ہی ڈاکٹر کو پیسے دے کر ساری باتیں سمجھا دی تھی۔ ڈاکٹر نے میری نبض چیک کی اور سب سے بولا کہ میں مر چکی ہوں۔ میرے مرنے کی خبر پر باقی سبھی لوگوں کا افسوس ہوا۔ سبھی لوگوں نے مجھے تو دفنانے کا انتظام کر لیا۔ میرے بھائی نے سب گھر والوں کو بولا کہ اس طرح اچانک ہماری بہن کی موت پر ہزاروں سوال ہوں گے، اس لیے چند لوگوں کے ساتھ مجھے دفنا دیا جائے۔ تو سب نے ان کی بات مان لی اور سب میرا جنازہ لے کر قبرستان چلے گئے۔ میرا بھائی میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کو بلا کر لے کر آیا تھا، کیونکہ آپ کے بیٹے نے کہا تھا کہ میرا باپ جنازہ پڑھاتا ہے، اس لیے کسی اور کو میرے زندہ ہونے کا پتہ چلے اس سے بہتر تھا کہ آپ کو ہی یہ بات پتہ چل جائے۔ جب تمام لوگ مجھے دفنا کر چلے گئے تو میرے بھائی نے آ کر مجھے نکالا اور میرے سر پر لال دوپٹہ دے کر کہا کہ آج کے بعد میں ان سب لوگوں کے لیے مر چکی ہوں اور اب جا کر اپنی پسند سے شادی کر لوں اور اپنا ایک الگ جہاں بسا لوں۔ اس لڑکی کی کہانی سن کر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ اس نے یہاں آ کر بھی 15 دن تک گھونگھٹ اوڑے رکھا تھا، تو میں نے اس گھونگھٹ اوڑھنے کی بھی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ جب وہ دونوں گھر آئے تو اس نے میری بیٹی کی باتیں سن لی تھی اور وہ جس لڑکے کی بات کر رہی تھی وہ اس کے بھائیوں کے جاننے والا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ لڑکا کچھ دنوں میں دوسرے ملک چلا جائے گا، کیونکہ اس کی جاب باہر کے ملک لگ گئی ہے، اس لیے اس نے 15 دن تک گھونگھٹ اوڑے رکھنے کی قسم کا بہانہ بنا دیا۔ میں نے لمبی سانس لے کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو کہ خاموش بیٹھی تھی۔ اب یہ لڑکی میرے بیٹے کی بیوی تھی اور اب تو اس کے پیچھے کوئی والی وارث بھی نہیں تھا، تو اب میں نے اپنے دل کو پکا کرتے ہوئے مضبوط ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس لڑکی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گا۔